نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا کنان ڈوبنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ بیٹا ڈوب رہا ہے، عرض کی ان ابنی من اہلی، قرآن کہتا ہے پیغمبر کے لفظ ہے مولا ان ابنی میرا بیٹا ہے، ایک تعلق ایک نسبت بیان من اہلی اور میری اہل بیت سے ہے اور غرق ہونے لگا ہے، سگا بیٹا ہے نوح علیہ السلام کا۔ عرض کی مولا میرا بیٹا ہے، ان ابنی لفظوں پہ غور کرے قرآن میں، مولا میرا بیٹا ہے، من اہلی میری اہل بیت سے ہے، دو نسبتوں کا ذکر کیا نا، بیٹا بھی ہے میری اہل بیت سے بھی ہے اور غرق ہونے لگا ہے۔ اللہ نے پلٹ کے کیا جواب دیا؟ قرآن اٹھائیں، انہوں نے دو رشتوں کا ذکر کیا تھا، بیٹا بھی ہے اور آل بھی، اللہ نے بیٹا ہونے کا انکار نہیں کیا، پلٹ کے کیا جواب دیا قرآن میں؟ فرمایا لیسا من اہلک، انہوں نے کہا تھا بیٹا بھی ہے اور آل بھی ہے، اللہ نے فرمایا تیری آل میں نہیں ہے، تیری اہل بیت میں نہیں ہے، یہ نہیں کہا بیٹا نہیں ہے کیونکہ نسب میں تو ہے، انہی کا بیٹا نسب میں ہے، ان کی بیوی کا بیٹا ہے، مگر اللہ پاک نے بتایا تیری آل سے نکل گیا، کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ تیرے عقیدے سے نہیں ملتا، پیغمبر کی آل میں رہنے کے لیے پیغمبر کے ساتھ عقیدے کا ملنا ضروری ہے۔ فرمایا لیسا من اہلک، یہ تیری آل سے نکل گیا۔ تو میں نے چکوال میں بھی اور جنگ میں بھی یہ بتایا کہ سنو قرآن بتا رہا ہے کہ اگر نبی کا سگا بیٹا اس کی پہلی پشت میں ہو، عقیدے میں کفر آئے تو آل سے خارج ہے۔ یہ جو 15ویں صدی میں آل رسول بنے پھرتے ہیں ان کے عقیدے میں کفر ہے، آل سے خارج ہے۔ بتایا جا رہا ہے یہ شاہ جی نہیں رہتے، یہ شاہ جی نہیں ہے، یہ شاہیاں نہیں رہتے، ہر شاہی مصطفیٰ سے نسبت اور تعلق کا طواف کر رہی ہے، جس کا عقیدہ مصطفیٰ کے عقیدے سے ملے وہ عال میں ہے۔ اور یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ تاجدار کائنات نے وسعت دی اور اپنی رحمت کی چادر کو وسیع کیا حضور نے، اور ایک اور آسپیکٹ اور جہت سے عال کی پھر 3 قسمیں ہیں، لیکن بات لمبی ہو جائے گی، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ تو پہلے یہ سمجھ لیں اہل بیت نسب ایک قسم کہ جن سے حضور ہیں اور امام الانبیاء کا کلمہ پڑھا حضور کو مان لیا، وہ اہل بیت نسب میں۔ اچھا یہاں ایک اور نقطہ آپ کو سمجھا دیا، وہ یہ ہے کہ آج کنسپٹ اور تصور یہ دیا جاتا ہے کہ جی جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل ہے نا، وہ اور جو حضور کے اصحاب تھے ان میں کلیش تھا، ان میں دشمنی تھی، یا یہ آل اور ہے اور اصحاب اور ہے، یہ تصور دیا جاتا ہے۔ اب آپ کو میں ایک باریک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، اگر کوئی آپ سوچیں، میں سوال کرنے لگا ہوں، اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے ابو لہب تھا، سگا چچا ہے، حضور کے خاندان سے تو ہو مگر حضور کا کلمہ نہ پڑھے تو آل ہے؟ بولیے نا۔ مثلا حضور کا جو 23 برس کا زمانہ نبوت ہے، اعلان نبوت کے بعد وفات تک، اس دوران آقا نے فرمایا تبلیغ کی کلمہ پڑھو، تو ہو حضور کی آل میں، یعنی خاندان میں ہو، خاندان میں نسب ملتا ہو حضور کے ساتھ، لیکن کلمہ نہ پڑھے حضور کا تو کیا آل ہوگا؟ خارج ہو گیا نا۔ تو جب کلمہ پڑھے گا حضور کے کہنے پر کہ میں اللہ کا رسول ہوں مان لو، اور ہے خاندان میں، تو جب کلمہ پڑھے گا تو کلمہ پڑھتے ہی مصطفیٰ کا صحابی بنے گا کہ نہیں؟ صحابی بنے گا نا۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ مصطفیٰ کے زمانے کا خاندان رسول سے ہونے والا فرد اور نسب رسول سے ہونے والا بندہ، تم کہتے ہو آل اور اصحاب اور، اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کے زمانے میں حضور کے خاندان میں جتنا مرضی ہے قریبی رشتہ ہو حضور کے ساتھ خون کا، جب تک کلمہ پڑھ کے پہلے صحابی رسول نہ بنے آل رسول بن نہیں سکتے۔
چھوٹی موٹی باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ جب تک کلمہ پڑھ کے صحابی رسول نہ بنے آل رسول بن نہیں سکتے. تو پہلی قسم کیا ہے؟ اہل بیت نسب. اور دوسری قسم کیا ہے؟ اہل بیت سکونت. اہل بیت نسب تو وہ جن سے حضور آئے اور انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا. تو اہل بیت سکونت کون؟ کہ جو حضور کے گھر میں تو نہیں پیدا ہوئی، حضور کے گھر میں پیدا نہیں ہوئی. اور قرآن کہہ رہا ہے، یہ بات قرآن سے ثابت. اہل بیت سکونت کون؟ کہا حضور کے گھر میں پیدا نہیں ہوئی. پیدا تو ابو بکر و عمر کے گھر میں ہوئی مگر حضور کی بیوی بن گئی. قرآن انہیں کہہ رہا ہے یہ ہے اہل بیت سکونت، حضور کے گھر میں سکونت کرنے والی، حضور کے گھر میں رہنے والی. اور تیسری قسم کیا ہے؟ اہل بیت ولادت. اہل بیت ولادت کے جو حضور کے گھر میں پیدا ہو گئے، جو حضور کے گھر میں پیدا ہوئی، یعنی حضور کی 4 بیٹیاں اور امام الانبیاء کے صاحبزادے یہ حضور کے گھر میں پیدا ہوئے، یہ ہے اہل بیت ولادت. تو یہ 3 قسمیں ہیں. اور ایک اور انداز سے بھی یہ سمجھ لیں. اب آپ کہیں گے بھئی اس میں تو حضرت امام حسن اور امام حسین اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی، حضرت فاطمہ کا تو ذکر آ گیا بیٹیوں میں کہ وہ اہل بیت ولادت سے، لیکن حضرت علی اور حضرت حسنین ان کا ذکر تو نہیں آیا. وہ اہل بیت میں داخل ہیں کہ نہیں؟ یہ بات لائے کہ توجہ سنیے. جب یہ آیت ہوتی ہے نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ پورا رکوع پڑ جائیں، بات ہی تاجدار کائنات کی بیویوں کی ہو رہی ہے. اللہ کہتا ہے یا نساء النبی، او نبی کی ازواج. پورے رکوع میں خطاب ہی ان سے ہو رہا ہے، اہل بیت بھی انہیں کہا جا رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. پھر اس میں باریکیاں ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا چونکہ وقت متحمل نہیں ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کا ارادہ ہے نبی کے گھر والوں تم سے ہر پلیتی کو دور رکھے اور ہر گندگی کو تم سے دور رکھے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک ایک اور جہت سے اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں. نمبر 1 اصل اہل بیت، اور اس پر میں دلیلیں دوں گا قرآن سے. اصل اہل بیت، اصل میں اہل بیت کون ہے؟ جنہیں قرآن نے کہا یہ اہل بیت ہے، وہ مصطفیٰ کی بیویاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تاجدار کائنات کی ازواج ہیں جو اصل اہل بیت ہیں. اور نمبر 2 دوسری قسم کون سی ہے؟ داخل اہل بیت. داخل اہل بیت جب یہ آیت اتری نا کہ اللہ پاک نے حضور کی ازواج کا ذکر کر کے آگے فرمایا اہل البیت لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بیویوں کا ذکر کیا وطہرہم تطہیرا، اور تمہیں ایسے پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ کا ارادہ یہ ہے. تو تاجدار کائنات نے دیکھا کہ میری بیویوں پر یہ کرم ہو رہا ہے، چونکہ محبت تھی علی اور حسنین کے ساتھ کی. تو امام الانبیاء نے فرمایا آؤ میری کملی میں آ جاؤ. چادر پھیلائی حضور نے، انہیں کملی میں لیا. اب تاجدار کائنات نے کالی کملی سے گورے گورے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا میری ازواج کو اہل بیت تو نے کہا، اب میں دعا کرتا ہوں انہیں بھی میری اہل بیت میں داخل کر. سمجھ رہے؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر اس آیت سے مراد یہ تھے تو پھر کملی میں لے کر دعا کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا. انہیں کملی میں اسی لیے لیا جا رہا ہے کہ مولا جن ہستیوں کو تو نے میری اہل بیت کہا اور جن پر یہ کرم کیا کہ ان سے ہر گندگی دور رکھے اور ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، تو مولا یہ کرم ان پر بھی کر اور میری اہل بیت میں انہیں بھی داخل کر. تو حضور نے دعا کر کے انہیں داخل کیا. یہ ہے داخل اہل بیت. سمجھ رہے؟ اللہ اکبر. یہ میں اپنی باتیں نہیں کر رہا ہوں، ایک جو